میں خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، مگر خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر لڑکے سے کر دی اور بولی تم میری بیٹی کے لائق نہیں تھے۔ شادی کے بعد وہ امریکہ چلی گئی اور میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، لیکن سال بعد اس کا فون آیا اور وہ روتے ہوئے مجھے اپنے سسرال بلانے لگی، بولی مجھے بچا لو۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے سلام پھیرا میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ تو میں آج جو ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کافی خاموشی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ میں سین میں اپنی سائیکل کھڑی کر کے امی کو آوازیں دینے لگا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو نیہا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وقاص بھائی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے ایک دم اسے دیکھا، وہ اپنی ماں کا دوپٹہ لپیٹے دلہن بنی، چہرے پر بہت سارا میک اپ کیے، بڑی ادا سے پوچھ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر میں ایک دم سے ہنس پڑا۔ میں زور سے ہنسا تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تبھی اسے اپنے شوق پورے کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اماں اور خالہ جب بھی گھر پر نہ ہوتی تو وہ دل کھول کر اپنے ارمان پورے کرتی۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ روحان سی ہو کر بولی تو مجھے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ نہیں ایسی بات نہیں، دراصل تم نے میک اپ ذرا زیادہ کر لیا ہے۔ میں نے اسے صاف صاف بات بتائی تو وہ برا مان گئی۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنا اچھا میک اپ تو کیا ہے میں نے۔ وہ اپنا ٹیکا درست کرتے بولی اماں کہاں ہیں؟ میں نے جوتے اتارتے پوچھا۔ وہ پڑوس میں گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ اچھا کچھ کھانے کو تو لا دو۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھوکا ہونے کا اشارہ دیا۔ ارے میں کیسے اتنا تیار ہو کر باورچی خانے میں گھس جاؤں؟ اماں اور خالہ کھانا بنا کر گئی ہیں، آپ خود لے کر کھا لیں۔ وہ دوپٹے کا پلو لہراتی جھومتی ہوئی واپس پلٹ گئی تو میں کہکا لگا کر ہنس دیا۔ میرا نام وقاص ہے، میرے ابا سرکاری دفتر میں کلرک تھے، لیکن ایماندار اتنے تھے کہ کبھی کسی سے رشوت لینے کا نہ سوچا۔ ابا کے 2 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ پہلے تو سب مل جل کر ایک ساتھ آبائی گھر میں رہا کرتے تھے، مگر میرے ہوش سنبھالنے تک سب نے اپنے گھر بنا لیے۔ ابو کے بھائی سبھی اچھے عہدوں پر فائز تھے، جبکہ ان میں سب سے کم تنخواہ ابو کی تھی، اس لیے ابو اپنا الگ گھر نہ بنا سکے، جبکہ دادا دادی کا ٹوٹا پھوٹا گھر ابا کے نصیب میں آیا۔ اس گھر کو بیچ کر زیادہ حصہ نہ ملتا، لہٰذا کسی بھی بھائی نے اس کو بیچنے کی خواہش کا اظہار نہ کیا، اور یوں اماں ابا اسی گھر میں رہ گئے، جبکہ سب بھائی اپنے الگ الگ گھر میں بس گئے۔ الگ ہونے کے بعد میرے چاچو اور پھپھو میں سے کوئی بھی زیادہ تر ہمارے گھر نہ آتا، بلکہ وہ کسی ایک بھائی کے گھر اکٹھے ہو جایا کرتے۔ چونکہ میرے دادا دادی حیات نہ تھے اور ہمارا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، لہٰذا دوبارہ کبھی کسی نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ عید اور تہوار کے موقع پر بھی ہم بڑے چاچو کے گھر اکٹھے ہو جاتے اور وہاں پر چھوٹے چاچو اور پھوپھی بھی چلی آتی اور یوں سب مل کر کھانا کھا لیا کرتے۔ امی ابو چونکہ حیثیت میں ان سے کم تھے، لہٰذا وہ اماں ابا سے ذرا کھچے کھچے ہی رہتے۔ میں بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے کزنز بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر ہی چل رہے تھے۔ وہ مجھے اچھا نہ سمجھتے اور میرے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا پسند نہ کرتے۔ میں نے امی ابو کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں چاچو کے گھر نہیں جایا کروں گا۔ اگر سب نے مل کر اکٹھے ہونا ہے تو آپ ان کو اپنے گھر بلا لیا کریں تاکہ ہم یہاں مل کر کھانا کھا لیا کریں، مگر امی ابو کبھی بھی ان کو اپنے گھر نہ بلاتے کیونکہ وہ یہاں آنا ہی نہ چاہتے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں اتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہی کہاں تھی، جیسے تیسے سب نے یہاں پر گزارا کیا۔ اب یہاں کوئی بھی آنے کو تیار نہ تھا۔ ابا نے کئی سالوں کی محنت کے بعد اپنے گھر کی مرمت کروانے کے لیے پیسہ جمع کر لیا اور گھر کی مرمت کروا کے اسے دوبارہ سے تعمیر کروا لیا، مگر گھر پہ پیسے لگانا بیکار ہی ثابت ہوا، کیونکہ جو ہی گھر کی حالت بہتر ہوئی تو میرے چاچو نے گھر بیچ کر ان کا حصہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امی ابو حیران تھے کہ یہ نوبت کیوں کر آئی۔ اب جب کہ امی ابو نے اپنے کئی سالوں کی محنت کے بعد گھر کی حالت بہتر کروائی تھی تو گھر بیچ کر حصہ دینا تھا۔ چاچو کا کہنا تھا کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارا حصہ بھی دیا جائے۔ ابا کو ان سے ایسی امید نہ تھی، مگر بہرحال گھر میں ان کا حق بنتا تھا۔
لہٰذا ابو نے گھر کو بیچ کر اوپر لگا ہوا پیسہ ایک طرف کیا اور باقی کے پیسوں میں سے چاچو اور پھپھو کو حصہ دے کر خود کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ مگر میرے چاچو لوگوں کو یہ بھی نہ بھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابو نے حصہ دینے میں دھاندلی کی ہے اور ان کو کم حصہ دیا جبکہ خود زیادہ پیسے رکھے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ابو نے تو صرف وہ رقم علیحدہ رکھی تھی جو انہوں نے مکان پر خرچ کی تھی۔ میرے چاچو اس بات کو وجہ بنا کر ہم سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے تھے، ہم سے ملنا جلنا بند کر دیا، جبکہ میرے دوسرے چاچو اور پھپھو نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ میرے ویسے بھی اپنے کزنز کے ساتھ کوئی زیادہ دوستی نہ تھی، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور الگ تھلگ پلا بڑھا تھا۔ مجھے تو اس سے اتنا فرق نہ پڑا، مگر ابو اپنے بھائیوں کے رویے پر بہت دکھی تھے۔ حد تو یہ تھی کہ ابو کی اکلوتی بہن بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ سب نے مل کر ابو کو بالکل تنہا کر دیا تھا۔ امی ابو کو سمجھایا کرتی، ابو بھی تمام باتیں جانتے تھے، مگر اپنے بھائیوں کا رویہ انہیں تکلیف دیتا۔ امی کی ایک ہی چھوٹی بہن تھی جو اپنی مرضی سے شادی کر کے ماں باپ اور امی کو دھوکہ دے کر گھر سے چلی گئی تھی۔ امی اس سے ملنا پسند نہ کرتی اور یوں ہمارے ایسے کوئی خاص رشتے دار تھے جن سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا۔ میں ان دنوں میٹرک میں تھا جب ایک دن خالہ ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ میری نیند سے ابھی آنکھ ہی کھلی تھی جب مجھے صحن میں شور و غل کی آوازیں سنائی دی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر چلا آیا۔ ہمارے کچھ دور کے رشتے دار تھے جن سے امی ابو کا ملنا جلنا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ ان میں سے کوئی ملنے آیا ہے۔ تم نے جو کچھ اماں ابا کے ساتھ کیا، اس کے بعد تم کیسے امید رکھ سکتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ امی کی بات سن کر میں کچھ حیرانی سے آگے بڑھا تھا۔ باجی مجھے کیا معلوم تھا کہ امجد اتنا گھٹیا اور بے غیرت نکلے گا۔ میرے ساتھ معصوم بچی کا ساتھ ہے، میں بھلا اپنی بچی کو لے کر کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ آپ مجھے صرف 1-2 ماہ کے لیے سر چھپانے کی جگہ دے دیں تو اس کے بعد میں اپنا کوئی انتظام کر لوں گی۔ میں خالہ کو دیکھ کر حیران تھا جو اماں سے گڑ گڑا کر منتیں کر رہی تھی، جبکہ امی سخت بنی بیٹھی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا امی دل کی اتنی سخت نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں خالہ کے سامنے بن گئی تھی۔ خالہ کے ساتھ ایک چھوٹی معصوم بچی بھی تھی جو 6 یا 7 سال کی ہوگی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی معصوم صورت بنائے آس بھری نظروں سے امی کو تک رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، یہ کون ہے؟ میں نے باہر جا کر پوچھا تو امی نے مجھے فوراً ڈانٹ دیا، تم اندر جاؤ، تمہارا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں۔ میں امی کی بات سن کر کچھ تعجب کا شکار تھا، تبھی خالہ اٹھ کر میری طرف بڑھی۔ یہ وقاص ہے نا، اتنا بڑا ہو گیا، میں تو اس کو بہت یاد کرتی تھی، چھوٹا سا میرے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا، دیکھو تو ذرا کتنا بڑا ہو گیا، پہچان میں نہیں آ رہا۔ ارے میں تمہاری اکلوتی خالہ ہوں، تمہیں یاد ہوگا تم کس طرح میری گود میں چڑھ کر پھرا کرتے تھے۔ خالہ نے مجھے یاد دلایا تو میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، مجھے فوراً یاد آ گیا میں واقعی ان کا لاڈلا ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے گود میں اٹھائے پھرا کرتی تھی۔ میں اپنی خالہ کو دیکھ کر خوش تھا، مگر امی خوش نہ تھی۔ خالہ کے شوہر نے شاید ان کو گھر سے نکال دیا تھا یا وہ خود ہی چلی آئی تھی۔ امی کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا کہ خالہ کو اپنے گھر میں جگہ دے دے، لہٰذا خالہ اور ان کی بیٹی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ نیہا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کا میرا یہ پہلا تجربہ تھا۔ چونکہ میں ہمیشہ تمام بچوں سے دور اور الگ تھلگ پلا تھا، لہٰذا مجھے نیہا کا رویہ کچھ عجیب سا لگتا، حالانکہ اس میں کچھ عجیب نہ تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح ایک بچی تھی جو زیادہ دن شرارتیں کرتے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اپنا وقت گزارتی۔ میں کبھی تو اس کی شرارتوں پر محظوظ ہوتا اور کبھی اس کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا، مگر پھر بھی میں نے اسے کبھی تنگ نہ کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ پیار محبت سے ہی پیش آتا۔ کیونکہ خالہ بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی، وہ ابھی بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا بچپن میں کیا کرتی تھی۔ مجھے بچپن کا کچھ وقت یاد تھا جس میں خالہ مجھ سے پیار اور محبت سے پیش آیا کرتی، لہٰذا میں بھی نیہا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا۔ امی نے خالہ کو گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن امی کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، وہ کھچی کھچی رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے میرے ماں باپ اس دنیا سے سدھار گئے، جبکہ یہ اب اپنے شوہر سے جھگڑ کر واپس آ گئی ہے۔ اس کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر خالہ کا کیا قصور تھا؟ وہ اکثر اپنے دل کی بات مجھے سنانے بیٹھ جاتی۔ انہوں نے تو اس شخص پر اعتبار کیا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا گھٹیا نکلے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی کبھی غلطی نہ کرتی۔ وہ نادان تھی اور دھوکہ کھا گئی تھی۔ بہرحال کون صحیح تھا اور کون غلط، میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا تھا؟
میں امی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، خالہ ان کی اکلوتی بہن ہے، امی کو اپنا رویہ ان کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے، جبکہ ابو کا رویہ خالہ کے ساتھ اچھا تھا۔ دراصل ان کو گھر میں رہنے کی طرفداری بھی ابو نے ہی کی تھی، ورنہ امی تو شاید ان کو چلتا ہی کر دیتی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، ابا کی تنخواہ چونکہ کم تھی، لہٰذا خالہ نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ امی اور ابو پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ صرف سر چھپانے کو اس گھر میں چلی آئی تھی، کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مگر انہوں نے جلد ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی اور نیہا کا داخلہ بھی اسی اسکول میں کروا دیا۔ وہ نیہا کو صبح اپنے ساتھ ہی لے جاتی اور واپسی پر اپنے ساتھ لے آتی۔ خالہ اپنا اور نیہا کا خرچہ بخوبی اٹھا رہی تھی، بلکہ وہ اپنی تنخواہ سے کبھی کبھار میرے اور امی کے لیے بھی تحفہ لے آتی، جو امی کسی طور قبول نہ کرتی، مگر میں خوشی خوشی خالہ سے گفٹ لے لیا کرتا تھا۔ آخر وہ میری اکلوتی رشتہ دار تھی جو میرے ناز نخرے اٹھایا کرتی۔ نیہا کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر بالکل کہیں سے معلوم نہ ہوتا کہ وہ بن باپ کے پل رہی تھی، بلکہ وہ گھر میں مجھ سے زیادہ چست اور شرارتی تھی۔ امی کا خالہ پر غصہ اپنی جگہ، مگر انہوں نے نیہا کو کبھی کچھ نہ کہا تھا اور خوش دلی سے اس کی شرارتیں قبول کرتی، بلکہ اکثر اس کی شرارتوں پر مسکراتی دکھائی دیتی۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا تھا، میں نے امتیازی نمبروں سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، لہٰذا مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور دیگر سہولیات بھی میسر تھی۔ ابو کام سے ریٹائر ہوئے تو انہیں کافی پیسہ ملا، جبکہ کچھ جمع پونجی بھی موجود تھی۔ اس پیسے سے ابا نے اپنا گھر خرید لیا۔ میری تنخواہ سے گھر کا اچھا گزر بسر کرنے لگا۔ میرے حالات تبدیل ہوئے تو رشتہ داروں کی نظریں بھی بدل گئیں، وہ اب ہمارے گھر آنے جانے لگے اور مجھے اور امی ابو کو اپنے گھر بلانے لگے۔ میرے چاچو چاہتے تھے کہ امی ابو میرے لیے ان کی بیٹی پسند کر لیں، جبکہ پھپھو کی بھی یہی خواہش تھی، مگر مجھے ان میں سے کسی کی بھی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب ہم غریب تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہ تھا، اب جب کہ حالات بدلے تھے تو ان کا رویہ بدل گیا تھا، لیکن میرے دل سے وہ تمام باتیں نہ نکلی تھیں جو میں بچپن سے سہ چکا تھا۔ میں امی ابو پر حیران تھا کہ وہ انہیں اب بھی اتنی ہمت دیتے تھے جتنی پہلے ہی دیا کرتے، بلکہ ابا تو اس قدر خوش تھے کہ ان کے بھائیوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو گیا ہے۔ ابو کو معلوم نہ تھا کہ یہ سب حالات کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ میں نیہا کو پسند کرنے لگا تھا، مجھے معلوم ہی نہ ہوا کب وہ شرارتیں کرتے کرتے میرے دل میں اتر گئی۔ اس نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا اور کالج میں داخلہ لینے کی بھرپور کوشش میں تھی، جبکہ خالہ نے اسے آگے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پڑھ لکھ کر کیا حاصل ہوا، مجھے ہی دیکھ لو، میں نے کیا کر لیا۔ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرنے لگی اور اس کے ساتھ شادی رچا کر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، اور بدلے میں کیا حاصل ہوا، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دوں۔ خالہ کا فیصلہ اٹل تھا، نیہا دل مسور کر رہ گئی تھی۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ لے۔ خالہ کی تعلیم آج تک ان کے کام تو آ رہی تھی، وہ اتنے عرصے سے نوکری کر رہی تھی اور نیہا اور اپنا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ میں نیہا کے ساتھ تھا اور چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھے، مگر امی نے نیہا کی کوئی طرفداری نہ کی۔ تمہاری خالہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وہ اپنی بیٹی کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والی ہیں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے، ویسے بھی وہ جس باپ کا خون ہے اس کے بعد اس سے کسی اچھے کام کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ بہتر یہ ہوگا کہ تمہاری خالہ اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دے۔ میں امی اور خالہ دونوں کے رویے پر حیران تھا، جو غلطی ماں نے کی تھی وہی غلطی بیٹی دہرائے گی، ایسی امید رکھنا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ میں اچھی طرح نیہا کو جانتا تھا، وہ اس طرح کی لڑکی نہ تھی، اور ویسے بھی اس کے ماں باپ کے کارناموں کی سزا اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ بھلا اس کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، بچپن میں وہ بے حد شرارتی تھی، مگر بڑے ہونے تک اس کی شرارتیں اس کی کامیابیوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ ہر وقت امتحان میں امتیازی نمبروں سے پاس ہوا کرتی اور دیگر مقابلہ جات میں بھی حصہ لیتی، نمایاں کردار ادا کرتی۔ اس نے میٹرک کے امتحان میں بہت شاندار نمبر حاصل کیے تھے، مگر گھر میں یہ بات کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہ تھا اور میں چاہ کر بھی ان کو سمجھا نہ پایا تھا۔ خالہ نیہا کے لیے رشتے کی تلاش میں تھی، جبکہ ادھر امی ابو کو میری شادی کی فکر تھی۔ میں حیران تھا کہ ان کو سامنے موجود ہیرا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ نیہا ہر لحاظ سے اچھی تھی، وہ فرما بردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جبکہ تعلیم کے میدان میں بھی
اس نے جھنڈے گاڑے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دے کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی اماں کے فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنی اماں کے سامنے ایک بار بھی ضد نہ کی تھی کہ وہ اس کے تعلیمی میدان میں رکاوٹ ثابت نہ ہو اور اسے آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ میں نے نیہا کو کہا بھی تھا کہ وہ اپنی اماں سے تب تک بات کرتی رہے جب تک وہ مانتی نہیں، مگر اس نے مجھے بھی انتہائی نرمی سے منع کر دیا تھا۔ وقاص بھائی، اماں پہلے ہی دکھی ہیں اور میں انہیں اپنی وجہ سے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایسا ہی لگے جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور انہیں کبھی بھی میری تربیت پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے میرے لیے کس قدر محنت کی ہے، ایسے میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا تفصیلی جواب سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے نیہا سے اس قدر سمجھداری کی امید نہ تھی، مگر وہ میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلی تھی۔ اس کی عزت میرے دل میں مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر جانا۔ تمہیں آسمارا کیسی لگتی ہے؟ میں ابھی دفتر سے آ کر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے امی کی آواز سنائی دی، تو میں چونک کر مڑا۔ آسمارا، میں نے حیرانی سے اس کا نام دہرایا تو امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں آسمارا، کیسی لگتی ہے تمہیں؟ وہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر بن رہی ہے اور اس کا آخری سال ہے۔ میں چاہتی ہوں، بلکہ میں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے آسمارا کا رشتہ مانگ لیں۔ مجھے امی کی بات سن کر یقین نہ آیا۔ میں پورا کا پورا ان کی طرف گھوم گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ پھپھو کے رویے سے واقف نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے پیار کی نظر سے نہیں دیکھا اور ہم سے رشتہ داری اور تعلق بھی ختم کر دیا تھا۔ اب دوبارہ ہمارے حالات بہتر ہوئے تو ہم سے رشتہ جوڑنے چلی ہیں۔ میں وہی ہوں جو کل تک ان کو دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ جھگڑے کسی اور بنیاد پر تھے، اور سب خاندانوں اور رشتہ داروں میں ایسی ہی باتیں اور جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں، تعلقات جوڑنے سے ہی جڑتے ہیں۔ تم کبھی بھی ان جھگڑوں کی وجہ نہیں تھے۔ میں جانتا ہوں امی، میں ان جھگڑوں کی وجہ نہیں تھا، مگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میں اب ان کے ساتھ بھی کوئی نیا تعلق نہیں جوڑنا چاہتا۔ جو تعلق جڑا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ تمہارے ابو کی بہن ہے، ہم سے الگ نہیں۔ تم ان کے بارے میں کس طرح بات کر رہے ہو؟ امی میری بات سن کر سخت مایوس تھیں۔ آسمارا ڈاکٹر بن رہی تھی، تمہارے ابو کی خواہش ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی گھر میں لے کر آئیں۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، مگر میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں آسمارا کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے امی کو صاف صاف جواب دیا تو حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ بیٹا، نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہے، دل میں جگہ خود بخود بن جاتی ہے، بلکہ آسمارا آ کر خود ہی جگہ بنا لے گی۔ تم بس اپنے دل کو اس رشتے کے لیے راضی کرنے کی کوشش تو کرو، اچھی طرح سوچ لو، پھر فیصلہ سنانا۔ ایک دم انکار کرنا مناسب نہیں۔ امی نے مجھے سمجھایا تو میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا تھا امی سے بحث کرنا فضول ہے، وہ میری بات کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ میں جس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، میں اس کا نام اپنے لبوں سے لینے سے قاصر تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ امی نے غصے سے مجھے گھورا تو میں نظریں چرا گیا۔ امی، اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ہمت کر کے دوبارہ کہا۔ یہی وقت تھا جب میں ہمت دکھا سکتا تھا۔ اگر آج میں فیصلہ ہار گیا تو میں نیہا کو ہمیشہ کے لیے ہار جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا اور امی کو دوبارہ سے منانے کے جتن کرنے لگا۔ امی ابو نے مجھے آسمارا سے شادی کرنے پر زور دیا تو میں نے امی کے سامنے نیہا کا نام لے دیا۔ میری بات سن کر امی سکتے میں رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا ممکن نہیں۔ مگر کیوں امی؟ ایسا کیوں ممکن نہیں؟ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نیچ خاندان سے ہے، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کیا کرتے۔ مگر امی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، وہ کسی اور خاندان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی ماں نے بھاگ کر اپنے ہم جماعت سے شادی رچائی تھی، جو کہ ہمارے خاندان کا نہ تھا۔ تم اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش کیسے رکھ سکتے ہو؟ اس کو گھر میں جگہ دے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو اپنی بہو ہی بنا لوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اس پر ابھی سے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ امی کو یہ بات کسی طور ہضم ہی نہ ہو رہی تھی۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں، اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ میری اپنی خواہش ہے، تمہیں چاہنے کے لیے نیا ہی ملی تھی۔
वो बामुश्किल अभी मैट्रिक पास है। तुम्हें अपनी फुफ्फो की पढ़ी लिखी काबिल और खूबसूरत बेटी आसमारा दिखाई नहीं दे रही, जिसका रिश्ता प्लेट में लिए हम तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं। इस बार अब्बू ने गुस्से से कहा था। मगर अब्बू, अगर मगर कुछ नहीं, तुम अपने आप को आसमारा से शादी के लिए राजी करो और नेहा का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो। वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब्बू ने दो टोक फैसला किया और उठकर चले गए। मैंने आस भरी नजरों से अम्मी की जानिब देखा तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया। खाला ने नेहा के लिए लड़का ढूंढ लिया था। वो अब्बू के साथ दफ्तर में काम करने वाले चाचा करीम का भतीजा था। लड़के के अब्बा की करियाने की दुकान थी और वो अपने अब्बा के साथ दुकान पर बैठा करता। वो बामुश्किल मैट्रिक पास था, मगर नेहा की तालीम भी इतनी ही थी, लिहाजा खाला को उसकी तालीम से कोई फर्क ना पड़ता था। अपना कमाता है, कारोबार है, अल्लाह ने चाहा तो कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी। रिस्क औरत के नसीब का होता है, नसीब खराब हो तो चलते हुए कारोबार भी डूब जाते हैं। लड़का बज़ाहिर शरीफ था, जबकि खानदान भी शराफत का पैकर था, इसलिए अम्मी अब्बू ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर ली और यूं नेहा का रिश्ता मेरी आंखों के सामने तय हो गया। जबकि मैं कुछ भी ना कर सका। मैं नेहा से एक बार बात करना चाहता था, मगर मेरी हिम्मत ना हो सकी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती। वो तो मुझे हमेशा भाई कहकर मुखातिब किया करती। अगर मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता तो हो सकता था कि उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो खाला से बगावत करे और मुझसे अपनी मर्जी से शादी करके खाला की तरह अपनी माँ को धोखा दे। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी मोहब्बत का इल्म होने के बाद वो अपने रिश्ते पर दुखी होकर इस घर से रुखसत हो। वो उसको अपनी किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर चुकी थी, इसलिए मैं चुप रहा और नेहा का रिश्ता तय होने पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। खाला और नेहा दोनों ही मेरी पसंदीदगी से नावाकिफ थी। मैं नेहा के दिल में नए जज्बात नहीं उभारना चाहता था। मैंने नेहा से शादी की जिद तो छोड़ दी थी और अम्मा अब्बा के सामने सर तस्लीमे खम कर दिया था, लेकिन मैं अपने दिल को आसमारा से शादी के लिए मना ना पाया था। मैंने अम्मी अब्बू को साफ साफ कह दिया था, अगर नेहा नहीं तो ठीक है, मैं आपका फैसला मानने को तैयार हूँ, मगर मुझे आसमारा से शादी पर जोर ना डालें। आप मेरे लिए किसी और लड़की की तलाश करें। एक तो मुझे मजीद वक्त दरकार था कि मैं नेहा के लिए अपने दिल में उभरते हुए जज्बात को दबा सकूं और खुद को किसी और से शादी के लिए तैयार कर सकूं। दूसरा, मैं आसमारा से शादी किसी सूरत नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसे और अहमियत और कदर कभी दे ही ना पाऊंगा जो एक बीवी का हक होता है। अम्मा अब्बा ने मेरी बात मान ली और मेरे लिए किसी और लड़की की तलाश शुरू कर दी, तो मैंने भी फिर सुकून का सांस लिया। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया ही था कि मैंने घर में अम्मी अब्बू और खाला को परेशान बैठे देखा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैं परेशानी से आगे बढ़ा तो खाला हाथ मसलते हुए बोली, नेहा काफी देर से घर से गायब है और अभी तक वापस नहीं लौटी। खाला की बात सुनकर मैं चौंक गया। ये आप क्या कह रही हैं? वो कहाँ गई थी? मैंने परेशानी से पूछा। वो अपनी किसी सहेली से मिलने का कहकर घर से निकल गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है। कई घंटे गुजर चुके हैं। मुझे खाला की बात सुनकर यकीन न आया। आपने मुझे फोन करके क्यों ना बताया? मैं उसी वक्त उसको ढूंढने जाता तो उसका कुछ पता चल जाता। मैं हैरान था कि खाला, अम्मी और अब्बू में से किसी ने भी मुझे हवा तक ना लगने दी थी। मैं तुम्हें क्या बताती? मुझे नहीं लगता था कि वो ढूंढने से मिलेगी। वो अपनी मर्जी से ही घर से गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए भी उसे ढूंढने जाना बेकार है। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ये आप क्या कह रही हैं खाला? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? वो अपनी मर्जी से गई है। मैंने अपना माथा ही पीट डाला। वो ऐसी लड़की नहीं है। उसने मुझे खुद बताया था कि वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने का इरादा रखती है। अगर उसने अपनी मर्जी से ये काम करना होता और अगर उसे इस शादी पर एतराज होता तो वो आपको सामने कह देती, यूं छुप कर घर से ना भाग जाती। मैं खाला की मुंतिक पर हैरान था। मैंने खाला से उसकी सहेली के बारे में पूछा कि वो किसके घर गई थी। रिदा नाम है उसकी सहेली का। खाला ने कहा वो खाला के स्कूल में ही पढ़ती थी, इसलिए खाला को उसके बारे में मालूम था। मैं खाला से पता लेकर रिदा के घर पहुंचा और उससे नेहा के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि नेहा यहाँ आई थी, मगर 2-3 घंटों पहले ही वापसी के लिए निकल चुकी है। मैं नेहा की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। वो आखिर कहाँ चली गई थी? अगर वो घर से किसी के लिए भागी थी तो फिर वो अपनी सहेली के घर क्यों गई और उससे मुकर्रर वक्त पर ही मिलकर वापस ही निकली थी, लेकिन वापस घर ना पहुंची।
خالہ ہمیں پولیس میں نیہا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دینی چاہیے۔ میں نے خالہ کو مشورہ دیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خالہ نیہا کے معاملے میں اتنی شفاف کیوں تھی۔ خالہ کہیں اس کا باپ تو نیہا کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے فوراً خالہ کو کہا۔ میری بات سن کر وہ چونک گئیں۔ ہو سکتا ہے وہ نیہا کی تلاش میں ہو، تم چلو میرے ساتھ۔ خالہ اسی وقت کھڑی ہو گئیں۔ نیہا کا باپ 2 سے 3 بار نیہا سے ملنے آ چکا تھا۔ خالہ نے اس کو گھر میں تو داخل نہ ہونے دیا، تاہم وہ نیہا سے دروازے پر ہی مل کر لوٹ جایا کرتا تھا۔ خالہ مجھے لے کر ایک گندے سے علاقے میں چلی آئیں جہاں پر ٹوٹے پھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ علاقے میں جگہ جگہ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کوڑا کرکٹ بھی گھروں کے باہر ہی سجا رکھا تھا۔ کچھ لوگ گھروں سے باہر محفل سجائے بیٹھے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کوئی نشے میں دھت پڑا تھا تو کوئی نشہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ امی صحیح کہتی تھی، خالہ نے اپنے لیے کس قدر غلط آدمی کو منتخب کیا تھا جو ایسے علاقے کا رہائشی تھا۔ خالہ نے انہی گھروں میں سے ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے پر زوردار دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور خالہ مجھے لیے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے ہی چارپائی پر خالہ کا شوہر بے سدھ پڑا تھا۔ خالہ نے جاتے ہی اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول کر ہماری طرف دیکھا۔ کچھ لمحے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں تھا اور ہم لوگ کون تھے۔ میری بیٹی نیہا کہاں ہے؟ خالہ نے گرجدار آواز میں پوچھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون نیہا؟ مجھے کسی نیہا کے بارے میں نہیں معلوم۔ وہ اس وقت نشے میں لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ نیہا کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے نیہا کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تبھی اندر والے کمرے سے کچھ کھٹ پھٹ کی آواز آئی تو میں فوراً بھاگ کر وہاں پہنچا اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ نیہا اندر رو رو کر بے حال تھی۔ وہ فوراً ہی خالہ سے لپٹ گئی۔ میں غصے میں نیہا کے باپ کی طرف بڑھا تھا۔ تم نے اس کو یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ ارے یہ خود اپنی مرضی سے آئی تھی، میں تو اس کو کہاں رکھتا۔ اس علاقے میں لڑکیوں کی حفاظت ایسے ہی کی جاتی ہے۔ وہ بلا کا ڈیڑھ تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کا گلا دبا دوں۔ اماں مجھے یہاں سے جلدی لے چلو، یہ میرا کسی کے ساتھ سودا کر چکے ہیں اور وہ کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ نیہا کی بات سن کر خالہ چونک گئی۔ انہوں نے غصے میں اپنے شوہر کو گالی دی اور فوراً ہی نیہا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھی۔ میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ نیہا اور خالہ تمام راستے روتی رہی تھی۔ میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس گھر آ رہی تھی جب مجھے ابا مل گئے۔ ابا نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے اسپتال لے گئے ہیں۔ تو میں بے حد گھبرا گئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے یوں دھوکہ دے جائیں گے اور اس طرح کسی کو بیچ دیں گے۔ نشہ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں بچے ہوں گے، تبھی انہوں نے میرا سودا کر دیا۔ نیہا کی بات سن کر جہاں خالہ غصے میں آ گئی وہاں میں بے حد الجھ گیا۔ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے نشے کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر دے۔ ہم گھر پہنچے تو امی اور ابو کو تسلی ہوئی۔ ان کو بھی خالہ کے شوہر سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہ تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ اچھی کمائش کا شخص نہیں تھا، مگر وہ اس قدر گھٹیا اور ذلیل ہوگا اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ اس کی اس حرکت پر امی اور ابو دونوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ خالہ کو اب نیہا کی شادی کرنے کی بہت جلدی تھی، اس سے پہلے کہ اس کا باپ دوبارہ اس کی تاک لگا کر بیٹھے۔ مجھے اسے عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے جن آدمیوں کے ساتھ اس کا سودا کیا ہے ان سے کچھ پیسے بھی لے کر کھائے ہوں اور وہ نیہا کی تلاش میں رہے، لہٰذا میں جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے لڑکے والوں سے بات کی تو وہ بھی رخصتی لینے کو تیار ہو گئے۔ گھر میں نیہا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں اپنے دل سے ابھی تک نیہا کی محبت کو نکال نہ پایا تھا۔ دفتر کی مصروفیت کی وجہ سے دن تو گزر جاتا مگر رات گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں رو رو کر تہجد میں نیہا سے ملن کی دعا کرتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بچوں کی طرح ضد کر کے نیہا کو مانگتا۔ میں ہر رات اس سجدے میں کتنی ہی دیر پڑا رہتا۔ میرے رب سے بس ایک ہی طلب تھی کہ کسی طرح نیہا کو میری زندگی میں شامل کر دے، بازی پلٹ دے، کوئی ایسا سرا میرے ہاتھ میں دے دے کہ نیہا کسی طرح میری ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ امی ابو اور خالہ تینوں کو ہی اس رشتے کے لیے منانا بے حد مشکل تھا۔ خالہ تو شاید پھر بھی مان جاتی، نیہا ان کی نظروں کے سامنے رہتی اور وہ مجھے بھی کتنا پیار کرتی تھی، مگر امی ابو کسی صورت رشتے کے لیے راضی نہ تھے۔ اب اس کے باپ نے جو حرکت کی تھی
اس کے بعد تو بالکل بھی تیار نہ ہوتے۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ نیہا کی شادی کے بعد بھی نیہا کو ایسے ہی اٹھوا لے۔ میں خالہ کے ساتھ نیہا کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔ خالہ کو بازار لے جانے کی ذمہ داری میری ہی تھی، مگر میرا دل کس قدر خون کے آنسو روتا اس کا اندازہ صرف مجھے ہی تھا۔ میں ابھی تک کسی معجزے کی امید میں تھا، مگر کوئی معجزہ نہ ہوا اور شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ نیہا رخصت ہو کر اپنے پیا کے ساتھ سدھار گئی، جبکہ میں بے حد غمگین اور اداس ہو کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میری ساری دعائیں رائے گا گئی تھیں اور کوئی بھی دعا میرے کام نہ آئی تھی۔ وہ میرے نصیب میں نہ لکھی تھی، لہٰذا مجھے نہ ملی۔ اب میرے لبوں پر بس ایک ہی دعا ہوتی کہ میں کسی طرح نیہا کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں۔ میرے لیے شب و روز گزارنا بے حد مشکل تھا۔ میری ساری رات نیہا کی یادوں میں ہی گزر جاتی۔ میں دعا گو تھا کہ خدا اسے دائمی خوشیاں عطا کرے۔ ایک رات میں دفتر سے آ کر اپنے کمرے میں گیا ہی تھا کہ میرے نمبر پر نیہا کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تھا تو مجھے اس کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے بچا لیں پلیز، مجھے بچا لیں۔ وہ ایک ہی فکرہ بار بار دہرا رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی فون کٹ گیا۔ میں فوراً ہی پریشانی میں باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے امی اور خالہ کو بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ میں نے بھائی کی چابی اٹھائی اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نیہا کے گھر کے باہر کچھ لوگ جمع تھے۔ میں جو ہی اندر گیا، نیہا کے باپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نشے میں دھت تماشا لگا کر بیٹھا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ نیہا کے سسرال والوں کی بات بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تمہاری بیٹی اب شادی شدہ ہے، اس پر اس کے شوہر کا حق ہے۔ میں نے گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور وہاں سے باہر نکلنے کو کہا۔ شادی شدہ ہے تو میں اس کی شادی ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے پستول نکالی اور رخ نیہا کے شوہر کی طرف کر دیا۔ وہاں موجود سبھی لوگ گھبرا گئے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم ہوش میں نہیں ہو، اپنی پستول نیچے کرو۔ میں جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، اس نے پستول کا رخ میری طرف کر دیا۔ رک جائیں وقاص بھائی، پلیز رک جائیں۔ نیہا نے مجھے منتیں کر کے روک دیا۔ ہم تو نیہا کا باپ سمجھ کر اس سے عزت دے رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہم پر ہی پستول تان کر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر پہلے معلوم ہوتا کہ اس لڑکی کا باپ اس قدر گرا ہوا ہے تو ہم کبھی اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے نہ کرتے۔ نیہا کا سسر بے حد غصے میں تھا۔ میں اس شادی کو نہیں مانتا جس میں باپ ہی نہ شریک ہو۔ بیٹی کی شادی میں باپ کی رضامندی ضروری ہے کہ نہیں؟ اس نے پستول لہرا کر سب کی رائے مانگی اور پستول کا رخ دوبارہ نیہا کے شوہر کی طرف کر کے فائر کھول دیا۔ میری نظر اس کی انگلی پر جمی تھی۔ جیسے اس نے فائر کھولا، میں فوراً نیہا کے شوہر کے سامنے آ گیا اور اس کے سینے پر لگنے والی گولی اپنے سینے پر کھا لی۔ پستول چلنے پر سبھی چیخ اٹھے۔ نیہا کا باپ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ نیہا روتی ہوئی میری طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں زمین پر گر چکا تھا۔ تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے شوہر کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ میں بامشکل بول کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اسپتال میں ہوش آیا تھا۔ امی ابو اور خالہ سبھی پریشانی سے میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ تم نے کیوں خود کو اتنی تکلیف میں ڈالا؟ خالہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی کہ میں نے وہ سب کیوں کیا تھا۔ ارے خالہ، نیہا کے شوہر کو بچانا میرا فرض تھا۔ آخر نیہا کی خوشیاں اسی کے ساتھ تو جڑی ہیں۔ میں دھیمے اور مایوس لہجے میں بولا تو امی سسک اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں اب امی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں نے امی کو تسلی دی۔ شکر ہے وہ تو گولی چھوتی ہوئی گزر گئی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اور تمہارے ابو جیتے جی مر جاتے۔ امی سسکتی ہوئی بولی تھی جبکہ ابو ضبط کیے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں ہوا نا مجھے امی، آپ چپ ہو جائیں پلیز۔ اس آدمی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ تمہارے ابو نے اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دی ہے۔ خالہ نے مجھے اطلاع دی تو مجھے سکون ملا۔ اب وہ نیہا کو پریشان نہیں کرے گا۔ نیہا نہیں آئی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ عدت میں ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں چونک گیا اور فوراً ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ لیٹے رہو بیٹے۔ لڑکے کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ انہیں نیہا کے باپ کے متعلق معلوم نہ تھا۔ اب جب کہ وہ ایک بار ان کے گھر آیا تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ اس بار اگر ان کے لڑکے کو گولی لگ گئی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے نیہا کی طلاق کا سن کر بے حد افسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اسے کوئی بھی خوشی پوری نہ مل پاتی تھی۔
बाप था तो वो निश्चयी जिसने बचपन में कभी पलट कर पूछा नहीं, और जब जवान हुई तो बाप को उसकी कदर और कीमत का अंदाजा हो गया। जबकि शोहर मिला तो वो पीठ फेर कर भाग गया। उसके बाप ने ही उसकी खुशियां दोबारा से छीन ली थी। मुझे एक हफ्ते में अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। घर में सभी मेरी जिम्मेदारी में लगे रहते। खाला बेहद शर्मिंदा थी। वो अम्मा से कई बार माफी मांग चुकी थी। तुम्हारा क्या कसूर इस सब में, तुम तो उसको कब का छोड़ चुकी हो, अम्मा धीमे लहजे में कहती। मगर खाला की शर्मिंदगी खत्म होने में ना आ रही थी। एक बार नेहा की इद्दत खत्म हो जाए, मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। खाला की बात सुनकर मैं चौंक गया। ये क्या कह रही हैं आप खाला, आप क्यों जाएंगी? बेटे, वो बहुत ही बेगैरत आदमी है, इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। वो फिर इस घर में घुस सकता है। यहाँ पर नेहा को खतरा लाहक होने के साथ साथ तुम सबको भी खतरा है। दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं और नेहा यहाँ से चले जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ उसको हमारे ठिकाने का इल्म ना हो सके। नहीं खाला, वो जेल में है, मैं इतनी आसानी से उससे बाहर नहीं आने दूंगा। कई साल जब जेल में गुजारेगा तो ऐसी हरकत करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। मैंने खाला को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो मुतमईन ना हुई। नेहा की इद्दत खत्म हो गई थी। मैं काफी दिनों से देख रहा था कि खाला किसी खुफिया मिशन पर थी। उन्होंने मुझे कानो कान खबर न लगने दी और इस घर को छोड़कर जाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। मैं हैरानी से उन्हें सामान बांधते देख रहा था। मेरा दिल दुख से भरा था। उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ गुजारा था। न जाने उनको कब इनके हिस्से की खुशियां मिलती। उनकी एक गलती ने न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अम्मा के हाथ पकड़े उनकी मिन्नतें कर रहा था। अम्मा रोक ले खाला को, वो इस उम्र में कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगी। वकास, मैंने ना उसे इस घर में आने का कहा था, ना ही जाने का कहा है। वो आई भी अपनी मर्जी से थी और जा भी अपनी मर्जी से रही है। उसे फैसला करने का हक है। अम्मा जानबूझकर मेरी बात ना समझ रही थी। उनका दिल अभी भी नहीं पिघला था, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर खाला को बता दूं कि मैं नेहा को किस कदर चाहता था। मगर आज भी इस इजहार का कोई फायदा ना था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि खाला अम्मी की मर्जी के खिलाफ कभी नेहा का हाथ मेरे हाथ में ना देंगी। मैं वापस खाला के पास दौड़ा आया था। मगर खाला, आप जा कहाँ रही हैं? मुझे अपना पता तो बता दे। नहीं बेटा, मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से हमारी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो मेरा दिल धड़क उठा। खाला ने सूटकेस उठाया और एक अलविदाई नजर घर पर और अम्मी पर डाली। लाई खाला, मुझे दे। मैंने खाला के हाथ से सूटकेस और नेहा के हाथ से बैग पकड़ लिया और बाहर की तरफ बढ़ा। बाजी, मुझे माफ कर देना, आपको इतने सालों तक तंग किया। खाला की भराई हुई आवाज सुनाई दी तो मैं अपने आंसू न रोक पाया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी सबा। अम्मी की आवाज सुनकर मैंने आंखें भींच ली। अम्मी इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? हमें अपने वजूद की आदत डालकर अब खुद इतनी आसानी से वापस जा रही हो। अम्मी की आवाज में आंसू की नमी में साफ महसूस कर सकता था। मैंने हैरानी से पलटकर अम्मी को देखा। उनका दिल बिलाखिर पिघल गया था। खाला भागकर अम्मी से लिपट गई। वो दोनों बहनें ज़ारो कतार आंसू बहा रही थीं, जबकि अब्बू की आंखों में भी आंसू झिलमिला गए। मेरे और नेहा के आंसू तो गालों पर बह रहे थे। मैं अपनी नेहा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अम्मी की ख्वाहिश पर जहाँ खाला हैरान हुई, वहीं मैं उछल गया। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा तो वो रोते हुए मुस्कुरा दी। मेरा ये नालायक नेहा को चाहता है। अम्मी की बात सुनकर मैं छुप गया। अम्मी ने सबके सामने नेहा से मेरी मोहब्बत का ऐलान कर दिया था। खाला की आंखों में बेपनाह हैरत थी, जबकि नेहा का चेहरा शर्म से सुर्ख था। अब यूं ही मुंह फाड़े खड़े रहोगे? ये सबका मुंह मीठा करवाओगे? अम्मी हंसती थी। हाँ, क्यों नहीं। मैं फौरन सामान रखकर बाहर की तरफ भागा, मगर फिर रुककर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। अच्छा, पहले बाहर गाड़ी वाले को पैसे देकर रुखसत करो। सबा और नेहा कहीं नहीं जाएंगी और फिर बाजार से जाकर मिठाई ले आना। अम्मी की हिदायत पर मुझे सुकून हुआ और मैं सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। अम्मी ने इनकार की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी थी, लिहाजा खाला को इकरार करना ही पड़ा। कमरे में खाला और अम्मी खुशगपियों में मसरूफ थे। खाला को अचानक बेइंतहा खुशी मिली थी। नेहा सबके लिए चाय बनाने बावर्ची खाने में गई तो मैं भी उसके पीछे चला आया। सॉरी, जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था।
وہ امی نے بتا دیا۔ میں نے نیہا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونک گئی۔ نہیں خالہ نے تو نہیں بتایا۔ وہ سنبھل کر بولی تو میں حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے اپنی محبت کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ہی بتایا تھا۔ نیہا نرم آواز میں بولی، شاید وہ میری بات سمجھ نہیں رہی تھی۔ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ آپ مجھے چاہتے ہیں۔ آپ کی زبان نے تو اقرار نہ کیا تھا مگر آپ کی آنکھوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ وہ شرارت سے بولی تو میں حیران رہ گیا۔ سچ کہہ رہی ہو تم، مگر تم نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ نے بھی تو اقرار نہ کیا تھا۔ میں آپ کی مجبوریاں سمجھتی تھی، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر میں آپ کی تڑپ سے واقف تھی۔ لگن سچی ہو تو انسان منزل پا لیتا ہے۔ دیکھیں آپ نے اور میں نے بھی منزل پا لی۔ وہ اترا کر بولی تو میں سینے پر ہاتھ باندھ کر شیلف سے ٹیک لگا کر سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی بے حد ذہین تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے چپک کر رہ جائے۔